السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی مقامات سیریز کی ایپیسوڈ 10۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں شگر قلعے کی۔ ناظرین، وادی شگر میں چٹان پر واقع محل پھونک کھر کی تعمیر کا سہرا خانوادہ اماچہ کے 20ویں حکمران راجہ حسن خان ابن ماما خان کے سر سجتا ہے۔ ماما خان جب شگر کا حکمران تھا تو سکردو کے مقبون راجہ ابدال خان نے شگر پر حملہ کیا۔ ماما خان اور اس کے 11 بیٹے اس جنگ میں مارے گئے۔ البتہ راجہ حسن خان جو اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، ابدال خان کے ہاتھوں سے بچ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور اس نے مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دربار میں رسائی حاصل کی۔ یوں مغل سلطنت کی مدد سے حسن خان نے 1637 میں تخت شگر کو دوبارہ حاصل کیا۔ راجہ حسن خان اماچہ اپنے ساتھ کشمیر سے مختلف فنون کے کاریگر لائے تھے جنہوں نے یہ عظیم محل تعمیر کیا۔ شگر مرکونجا میں واقع تاریخی عمارت 3 مختلف ادوار میں مکمل کی گئی تھی۔ ناظرین، اگرچہ یہ عمارت قلعہ کے نام سے مشہور ہے لیکن حیت اور جائے وقوع کے اعتبار سے یہ دفاعی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ محل کی صورت میں رہائشی مقاصد کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ البتہ 1840 تک کم و بیش 200 سال اماچہ حکمرانوں کا پورا عملہ، انتظامیہ اور دفاتر وغیرہ اسی محل میں ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ محل بظاہر 5 منزلہ نظر آتا ہے لیکن رہائشی مقاصد کے لیے 3 منزل کی عمارت ہے۔ 2 منزل کے برابر اس کی بنیادیں اس بڑے چٹان کو گھیری ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ تاریخی عمارت پھونک کھر کہلاتی۔ ناظرین، 20 کمروں پر مشتمل اس تاریخی عمارت کی دیواریں بلتستان کے روایتی ڈیزائن کے مطابق لکڑی کی چوکھٹوں کو جوڑ کر بنائی گئی ہے، جسے مقامی زبان میں ٹھٹھر کہتے ہیں۔ ناظرین، اس محل کے وسط میں ایک دالان ہے جو راجہ صاحب سے باریابی چاہنے والوں کی انتظار گاہ بھی تھی۔ محل کے اندر ایک مسجد بھی ہے جو اماچہ عباس خان کی رانی آرام بیگم کی فرمائش پر بنائی گئی تھی، جس کی سنِ تعمیر 1284 ہجری درج ہے۔ ناظرین، قلعہ کی ہر منزل میں الگ الگ دربار خانے، استراحت خانے، چمن خانے، شہ نشین، گودام اور 2 بیت الخلاء اور غسل خانے موجود ہیں۔ ناظرین، شگر قلعے کے جنوبی حصے میں دھوپ کے لیے 2 بالکونیاں، جن میں سردیوں کے موسم میں دھوپ اور گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، قلعے کے شمالی حصے میں گرمیوں کے لیے ٹھنڈے اور ہوادار کمرے موجود ہیں۔ اس محل کے سامنے اب بھی جہاں مغلوں کی طرز پر بارہ دری بنی ہوئی ہے، وہاں محل سے ملحقہ باغ میں نایاب قسم کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس باغ کی خوبصورتی سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش ہے۔ ناظرین، سینکڑوں سال پرانے اس محل کے خد و خال اور اس کے اندر موجود لکڑی کے نقوش دیکھ کر آج کے ترقی یافتہ دور کے تعمیراتی ماہرین اگشت بدندان ہیں۔ اس محل کے ستونوں، محرابوں، دروازوں، کھڑکیوں اور منڈیروں کے حاشیے پر جیومیٹری کی مختلف اشکال کے علاوہ سانپ اور پرندوں کے نقوش کندہ ہیں۔ ناظرین، سانپ اور پرندے قدیم تبتی تہذیب کے اثرات بتائے جاتے ہیں، جبکہ دیگر جیومیٹری اشکال اور پھولوں کے نقوش ایرانی فن تعمیر سے متاثر ہیں۔ ناظرین، قلعہ شگر نہ صرف بلتستان کی تاریخ کا ایک اہم ورثہ ہے بلکہ یہ اس علاقے کی عظمت رفتہ کی ایک زندہ مثال ہے۔ امتداد زمانہ کے ہاتھوں اس ویران و خستہ حال قلعہ کی احیاء کی ذمہ داری آغا خان ٹرسٹ برائے کرچلر نے اپنے کاندھوں پر لی اور 1999 سے اس پر کام شروع کر کے 2004 سے عالمی سیاحوں کے لیے اسے کھول دیا۔ ناظرین، آغا خان فاؤنڈیشن نے 5 سال تک اس کی تزئین و آرائش کرنے کے بعد اسے ہوٹل میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس قلعے کے کچھ حصے عجائب گھر کے طور پر عوام کے لیے کھلے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے قلعہ شگر کے بارے میں مختصر تفصیلات دیکھیں اور سنی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔